سورہ الحاقہ کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صرف اتنا بیان کر دیتے کہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنت میں جائیں گے اور یہ نعمتیں ملیں گی تو کافی تھا نا۔ اللہ ان کی باتوں کو کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ لوگوں مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب سے ملاقات ہونے والی ہے، میرا رزلٹ اناؤنس ہوگا، مجھے بتایا جائے گا کہ میں نے کیا کیا۔ میرا گلا تھوڑا آج بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا بھی بول بول کے، اور ریکارڈنگ چلتی رہتی نا مسائل کی تفسیر کی تو گلا بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اصل تو اہم بات تھی وہ تو یہ تھی نا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ایسی زندگی ملے گی جو زندگی اس سے خوش ہوگی، اتنا کافی تھا نا۔ اسی سے ہمیں حوصلہ مل جاتا، موٹیویشن مل جاتی۔ لیکن اللہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ الفاظ اس وقت کیا کہیں گے، اس کو نمایاں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کئی بار اس موضوع پر بیان کیا نا کہ جب بھی کوئی خبر کسی آرڈر سے خالی ہو وہ خبر حکمت والی خبر نہیں ہوتی، وہ لغو بات ہوتی ہے، فضول بات ہوتی ہے جو کوئی عقل مند نہیں کرتا۔ جس خبر میں بھی کوئی آرڈر چھپا ہوتا ہے نا وہ خبر ایسی خبر ہوتی ہے کہ دینے والا عقل مند ہوتا ہے۔ دو تین مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں، اس موضوع پر کئی بار بیان ہو چکے لیکن آج جو بیان ہوگا نا اس کا اس سے تعلق ہے۔ اس لیے مثال کے طور پر آپ سے آ کے کسی نے کہا کل اسٹرائک ہے، ہڑتال ہے، سب بند ہے۔ جن لوگوں کو فضول بولنے کی عادت ہے وہ ویسے ہی آ کے آپ کو بتائیں گے کل کیا ہے، اسٹرائک، ان کا نہ کوئی لینا دینا اسٹرائک سے، بس ویسے ہی بول دیں گے۔ لیکن جو خاموش مزاج لوگ ہیں جو کبھی کچھ بولتے ہی نہیں تھے وہ جب آپ کو آ کے بولیں گے کل اسٹرائک ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے احکامات چھپے ہوئے ہوں گے۔ یار ابھی سے پیٹرول ڈال لو بائک میں، اور انڈے منڈے ناشتے کے لیے ابھی سے خرید لو، یہ سارے آرڈر چھپے ہوئے ہوں گے اس میں کہ کل اسٹرائک ہے، ہوشیار ہو جاؤ، جو کرنا ہے ابھی کر لو، اسٹرائک کی وجہ سے تمہیں ایسا نہ ہو کل نقصان۔ یہ آرڈر چھپا ہوا ہے نا، تو جس کی خبر میں آرڈر چھپا ہوا ہوگا خبر دینے والا عقل مند سمجھا جائے گا کہ یار یہ خامخواہ کی فضول باتیں نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں کر رہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق، اور ویسے ہی آ کے کوئی خبریں پیش کرنا شروع کر دے۔ جیسے میں اثر بتاتا ہوں نا، ایک آدمی دوسرے سے پوچھ رہا تھا تیری بیوی بدصورت ہے یا خوبصورت ہے، اس کو غصہ آیا، تو کیوں پوچھ رہے بھائی؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے، انسان کے پاس جتنی بھی نیوز ہوں، خبریں ہوں، اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، معلومات بڑھتی ہیں، تو معلومات بڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا، مجھے سب کی بیویوں کا پتا تھا، تیرے بارے میں نہیں پتا، تو میں نالج بڑھانا چاہ رہا تھا۔ یہ خبر ایسی ہے جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہے، کیوں پوچھ رہے تو انہیں کرنا کیا ہے؟ کسی پڑوسن کے بارے میں پوچھ رہا ہو، کسی کی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہو تو بھی یہاں ایک آرڈر ہوتا ہے کہ بھائی میری اس سے اگر خوبصورت ہے تو شادی کرا دے، ہو سکتا ہے نا کوئی آرڈر چھپا ہو۔ خامخواہ میں پوچھ رہا ہے، پوچھنے والے کے غلط ہونے کی علامت ہے۔ ٹائم کیوں اپنا اور دوسرے کا ضائع کر رہے ہو؟
اس لیے خوب سمجھ لو کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نے جو احکام دیے ہیں نا، کچھ احکام تو ایسے ہیں آرڈر کی شکل میں ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو. اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں نیوز ہیں، خبریں ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آرڈر ہے یا نیوز ہے؟ بولو نا بھائی، آرڈر تھوڑی ہے، یہ تو نیوز ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو خبر ہے نا. پشتو میں کہتے ہیں خبر اوری کا نا، خبر اوری کا نا. وہ آگے کہتے ہیں اورما، کچھ ہمیں بھی پشتو سن سن کے نا آ گئی، خبر اوری کا نا اورما لدلیم. اور اس طرح کے کہتے ہیں آنکھ کو، کچھ ہم نے بھی تھوڑے کافی رہے ہیں نا، تو اخپل وہیں سے تو سیکھا ہے ہم نے اخپل. تو جتنے احکام، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ یہ خبر ہے. لیکن عجیب بات ہے، یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے میں ایک خبر کے اندر درجنوں خبریں ہیں. ان درجنوں میں ایک خبر بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو. یہی قرآن کی بلاغت ہے. اور اسی سے اس کا بھی جواب ہو گیا اس اشکال کا. لوگ کہتے ہیں قرآن نے بہت سے واقعات بے ترتیبی انداز سے بیان کیے ہیں، جو کام بعد میں ہوا تھا وہ پہلے بیان کر دیا، جو پہلے ہوا تھا وہ بعد میں. اصل میں قرآن واقعہ کو واقعے کی حیثیت سے دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا. کوئی واقعہ جب ہم بیان کرتے ہیں وہ تو خبر ہے نا، تو خبر قرآن بیان ہی نہیں کرنا چاہتا. قرآن چونکہ اس میں آرڈر دینا چاہ رہا ہے، اس لیے جو کام بعد میں ہوا بعض دفعہ پہلے، اور جو پہلے ہوا وہ بعد میں، کیونکہ جو آرڈر دینا ہے وہ والا پہلے دینا ہے اور پہلے والا بعد میں دینا ہے. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے واقعہ بیان کیا ہو اور اس میں کوئی خبر چھپی ہوئی نہ ہو. انبیاء کی جو مکالمے ہیں قوموں کے ساتھ، قوم نے یہ جواب دیا، نبی نے یہ جواب دیا، قوم نے یہ کہا، نبی نے جواب میں یہ کہا. ہر واقعے میں بہت ساری حکمتیں، ہر جواب میں، اور اس جواب میں بہت سارے ہمارے لیے احکامات چھپے ہوئے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تو بہت ہی زیادہ اسباق ہیں. علماء نے اس پہ پوری کتابیں لکھی ہیں. کسی نے کہا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں 100 اسباق، کسی نے کہا 150 اسباق. آپ سوچتے چلے جائیں، حکمتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. تبھی تو قرآن کہتا ہے یتفکرون افلا یتدبرون القرآن. تدبر باب تفعل جو ہے نا، جو ہمارا تفسیر لیکچر سنتے ہیں میرے چینل پہ اسپیچز پہ، وہاں میں نے یہ عربی گرامر پڑھائی ہے نا، تو اس میں باب تفعل میں جب جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے گہرائی میں گھس کے کسی چیز کی. تدبر کا معنی بہت گہرائی میں گھس کے غور و فکر، تفکر کا معنی گہرائی میں گھس کے غور و فکر کرنا. ایک ہوتا ہے فکر، اس کا معنی سوچنا، ایک ہے تفکر، اس کا معنی ڈیپ میں جا کے سوچنا. تو قرآن تفکر کا کہہ رہا ہے، تفکر کا، صرف فکر کا نہیں کہہ رہا. تو جتنے بھی آرڈر ہیں، جتنے بھی خبریں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے. نبی نے یہ جواب دیا، آگے قوم نے یہ جواب دیا، فرعون نے یہ کہا، موسیٰ نے جواب میں یہ کہا. دیکھو فرعون کیا کہتا تھا. میں جب تفسیر پڑھتا تھا نا تو مجھے ایک چیز، بعض آیتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہماری ناقص فہمی، کہ بھئی یہ اللہ نے کیوں بیان کر دیا، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں کہہ دیا اللہ نے، اس کی ضرورت کیا تھی. ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں نا یہ شرط اتفاقی ہے. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کریکشن کر دیں گے کہیں غلطی کروں گا. ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں نا یہ قید کیا ہے، اتفاقی ہے، یہ شرط اتفاقی ہے. اتفاقی کا مطلب اس شرط کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب بھی قرآن کوئی خبر دیتا ہے اس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو. تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے،
یہ خبر ہے. اس خبر میں آرڈر کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جو جنت ملی ہے نا, اس یقین کی بیس پہ ملی ہے. اصل جو جملہ ہے نا اس کا, اعمال تو اس یقین پر مرتب ہوئے ہیں. دیکھو اس نے یہ نہیں کہا میں نے اچھا عمل کیا, میں نے نماز پڑھی, میں نے روزہ رکھا, میں نے تہجد پڑھی, میں نے 4 شادیاں کی, یا میں نے نہیں کی, یا میں نے یہ کیا, میں نے ستیلے بچوں کو پالا, میں نے فلانا کیا. نہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ذکر کرے گا. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا تو وہ اپنے ساری نیکیاں, یا تو کچھ بھی نہ کہتا, لوگوں سے کہتا بھائی مبارک ہو میں کیا ہو گیا, کامیاب. اللہ کہتے اب جنت. اور اگر ریزن بتانی تھی کہ کیوں کامیاب ہو گیا تو پھر ریزن میں تو نماز بھی ہے. کیا خیال ہے؟ نماز پڑھی تھی اس کی وجہ سے کامیاب ہو گیا, روزہ رکھا تھا اس کی وجہ سے ہوا, زنا سے بچا تھا اس کی وجہ سے ہوا. تو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے تھی اس کو. اپنے اہل و عیال کے پاس جاتا, کہتا ہاں ام اقرؤ کتابیہ, اے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو, میں کامیاب ہو گیا. لوگ پوچھتے کیوں ہوا؟ کہے گا بھائی میں صبح صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا, سردیوں میں وضو کیا کرتا تھا, میں نماز کا پابند تھا, میں روزے کا پابند تھا, میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا, میں غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا, میں بد نظری اور زنا سے بچتا تھا, میں فحش فلمیں دیکھنے سے بچتا تھا, میں جھوٹ سے بچتا تھا, میں غیبت سے بچتا تھا. پوری ڈیٹیل بیان کرتا نا, اسی بیس پہ تو جنت ملی ہے. لیکن ان میں سے کوئی چیز بیان نہیں کی, صرف ایک چیز, مجھے یقین تھا میری اپنے اعمال سے ملاقات ہونے والی, بس. یہ قرآن نے بتا دیا کہ اصل چیز جس کو فوکس کرنا ہے نا تم نے, وہ کیا ہے؟ یہ یقین پیدا کرو کہ ہر عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے. جب یہ یقین ہو گیا, نماز کے لیے خود بخود اٹھو گے, زنا سے خود بخود بچو گے. آج ایک شخص آیا ملنے کے لیے, کوئی سیلیبریٹی تھی وہ, آپ کو پتا ہے جو مشہور لوگ سیلیبریٹیز اور ڈراموں فلموں میں ہوتے ہیں ان کے لیے زنا کے موقع بہت ہوتے ہیں. تو ہوتے ہیں بیچارے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, برائیوں میں مبتلا ہو گیا, آپ کو نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی نہیں, اس میں کوئی غیبت کا عنصر نہیں, لیکن ایمان کی رمق تھی نا, آخرت پہ یقین ہے. میں تجربوں کے بعد یہ کہتا ہوں, میں نے بہت سے لوگ دیکھے اعمال اچھے ہیں خود اچھے نہیں ہیں, بہت سے دیکھے خود اچھے ہیں اعمال اچھے نہیں ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ جب خود اچھا ہے تو عمل بھی اچھا ہو نا. خود اچھے کا مطلب اس کی نسبت اچھا ہے, جس کو ہم خراب سمجھ رہے تھے, جس کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے نا عمل دیکھ کے. بعض لوگوں کے عمل دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اچھا ہے, اور دوسرے کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ عمل دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ یہ اس سے اچھا نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ والا اس پہلے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے, نسبتاً بہتر ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, اس کے ظاہر سے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے, کھانسی اس کو ہو رہی ہے, فیور اس کو ہے, پوری باڈی میں پین ہو رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ یہ صحت کے لحاظ سے اچھا ہے؟ بولو نا, بولیں گے اچھا نہیں, پین بھی, کمر میں بھی درد, ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں, کھانسی بھی آ رہی ہے, ناک بھی بہہ رہی ہے. ایک اور آدمی آیا بالکل فٹ فاٹ, نہ اس کو کھانسی ہے, نہ نزلہ ہے, نہ کمر میں درد, نہ گھٹنے میں درد, نہ فیور, بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر کے سامنے. ڈاکٹر, یہ جو دوسرا آدمی ہے نا جو بالکل اچھا لگ رہا ہے, ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ فوراً آغا خان میں ایڈمٹ ہو جاؤ, کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ ان دونوں میں صحت کے لحاظ سے حقیقت میں اچھا کون ہے. ہم علامتیں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں, اور علامتیں بھی صرف اوپر کی. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ دوسرا جو ہے نا جس کو کھانسی زکام گھٹنے میں, وہ ڈاکٹر اس کو لفٹ ہی نہیں کہا, 2 پیناڈول کھا دفعہ ہو یہاں سے. یار سر میرے گھٹنے میں, ابے تو وہ فیور ہوتا تو ظاہر ہے گھٹنے اور کمر میں, کہاں پر تو بتا کہاں درد کر ہمارے گھٹنے میں, نہیں تو بتا تو کہاں چاہتا ہے کہ درد ہو, کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا. جب فیور ہے تو بھائی یہ تو نارمل ہے یار, فیور جب ہوتا ہے وائرل پھیلا ہوا ہے سب کو. میں خود کل وہ ڈاکٹر کہے گا مجھے بھی تھا تو میں نے تو پیناڈول کا ہی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر اندر کو دیکھے گا کہ یار اس کا جگر بھی صحیح ہے, اس کا کولیسٹرول بھی صحیح ہے, ساری رپورٹیں پڑھے گا, ساری رپورٹیں پڑھے گا نا ڈاکٹر. یار ساری رپورٹیں کیا ہیں؟ ایک دم فٹ فاٹ,
باقی فیور تو ہر صحت مند آدمی کو ہو جاتا ہے یار, کھانسی بھی ہو جاتی ہے, نزلہ بھی ہو جاتا ہے, اس کی بیس پر درد بھی ہوتا ہے. اس کا علاج یا تو علاج ہی نہ کرو, خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے, ورنہ 2 گولی پیناڈول کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو. لیکن ڈاکٹر اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں ویسے آج کل عام طور پہ, جو سوائے ان ڈاکٹر کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ اتنے اچھے کو بھی ڈاکٹر لکھے گا پورا پرچہ کیڑے مکوڑے بنا کے نا, اتنی اسپیڈ میں کیڑے مکوڑے بناتے ہیں کر کے, بس وہ اسی کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. غلط دوائیں لوگ کھا کھا کے مرے ہیں اس چکر میں. مجھے ایک ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے بنا کے دے دیے, میں گیا دوا لے کر آیا, میں نے کہا یار یہ کچھ الگ سی لگ رہی ہے, تو وہم مجھے شک ہو گیا. میں میڈیکل گیا, اس نے وہ سوری یار وہ اصل میں رائٹنگ صحیح نہیں تھی, پتہ نہیں کیا بات دے دیا اس نے مجھے. تو یہ ڈاکٹر جو نسخے پہ لکھتے ہیں نا وہ کیپٹل ورڈ میں لکھتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے بنانے کی نوبت ہی نہ آئے. خیر, تو ڈاکٹر نے دیکھا اور ڈاکٹر بولے گا بھائی تو بالکل فٹ فاٹ ہے, تھوڑا سا وائرل پھیلا ہوا ہے, نزلہ زکام کھانسی وہ تو اچھے سے اچھے صحت مند آدمی کو بھی ہوتا ہے, بلکہ کسی کو بالکل بھی نہیں ہو رہا تو یہ خطرناک بات ہے, پتہ نہیں مریخ سے تو نہیں آیا کہیں ہے. اس کو کہے گا بھائی تو بالکل فٹ فاٹ ہے, لیکن تو اپنی شوگر کی رپورٹ تو دیکھ یار, کڈنی دیکھ, تیرے تو ایک کڈنی کام ہی نہیں کر رہا ہے, دوسرا بھی 20% کام کر رہا ہے. ہارٹ کا تیرا یہ مسئلہ, تو یہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے, تجھے یا تو قبرستان میں ہونا چاہیے تھا یا آغا خان میں ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر باہر سے نہیں چیک کر رہا, ڈاکٹر کیا کر رہا ہے اندر سے. ہم نے بڑے بڑے صحت مند دیکھے ہیں بیمار ہوتے ہیں, بڑے بڑے بیمار دیکھے ہیں صحت مند ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ نارمل ہے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جامعہ میں ایک طالب علم کو اتنا شدید بخار, وہ جھٹکے لے رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے نا. ہم نے کہا مرا. ڈاکٹر نے بولا کچھ بھی نہیں ہے اس کو. ہمیں ڈاکٹر پہ غصہ آیا, بھائی اتنا کچھ ہو کے تم کہہ رہے ہو کچھ. ڈاکٹر کہہ رہے ڈرامے کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا وہ چھٹی کے لیے کہہ رہا ہے ڈرامے کر رہا ہے, کیونکہ نبض بھی صحیح ہے اس کی, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, یہ وہ جھٹکے کیوں لے رہا ہے کام کھا کے. تو اس کو پتا چلے وہ پکڑائی میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو دینداری ایک اوپر سے ہوتی ہے, اس میں آپ کو یقین نہیں ہوتا آخرت پر, لیکن آپ کر رہے ہوتے اچھا عمل, کلچر کی وجہ سے کر رہے ہیں یار, سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں چلو ہم بھی پڑھ لیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اندر سے دیندار ہے یا نہیں ہے 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے. ٹینشن کے وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اللہ پہ توکل ہے, اعتماد ہے, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, اس کا مطلب یہ اندر سے کیا ہے, خان میں اس کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی گناہ ہو گیا, اس دن انٹی کو دیکھ لیا, غلط کیا اس نے, یہ وہ ہے جو کبھی کبھار صحت مند آدمی کو بھی چھینک. اب ایسا نہ ہو چھینکنا شروع کر دیں آپ سب باہر جا کے, یار ہم اندر سے تو بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا دیکھ لو. تو ہر صحت مند آدمی کو بھی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, گناہ پہ جری کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن گناہ صحابہ سے بھی ہوا ہے, بڑے بڑے بزرگوں سے بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے, توبہ کرتے ہیں, اللہ کو مناتے ہیں. کیوں؟ ان کو یقین ہے کہ ایک دن اعمال کا حساب ہونے والا ہے. تو میں جس سیلیبریٹی کی بات کر رہا تھا, اس نے کہا مجھ سے بہت دفعہ زنا ہوا, بہت دفعہ شراب پی میں نے, ہر دفعہ پی کے مجھے لگتا تھا کہ میں نے عیاشی تو کر لی ہے, لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا ہے. اب آپ دیکھو سارا دن عیاش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا, شراب کباب میں رہنے والا, نہ تبلیغ میں کوئی 4 مہینے لگے, اس کے ایمان کتنا مضبوط ہے, اندر سے اس کے آرگن کتنے ٹائٹ ہیں. ہم نے ایسے دیندار بھی دیکھے ہیں, زنا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں یار چلو ہو گیا یار, چلو ہو گیا, ایک اور دفعہ کر لیتے ہیں, بعد میں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. لیکن ایک آدمی چاروں طرف زنا کے ماحول میں, شراب کے ماحول میں, اس نے جو مجھے ماحول بتایا برائی کا ماحول, لیکن زنا پہ اس کو اتنی ندامت ہو رہی ہے یار اس کا جواب دینا پڑے گا آخرت میں. حالانکہ کوئی سمجھانے والا, برائی سے روکنے والا نہیں ہے, ماحول سارا ترغیب دینے والا ہے, لیکن اس نے الحمدللہ توبہ کر لی. اس نے مجھے بتایا اتنے سال ہو گئے میں اب زنا کے قریب نہیں گیا, اور کیا کیا اس نے مجاہدہ کیا زنا سے بچنے کے لیے. شراب اپنے آپ کو بند کر لیتا کمرے میں, اور تالا لگا کے چابی گما دیتا ہے نا کہ باہر نہ نکل سکوں. اتنی مشقتیں کی ہیں نا اس آدمی نے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے اس سے برائی ہو گئی, ہم اس برائی کی تعریف نہیں کر رہے, اندر سے کیا ہے, یہ وہی ہے وائرل ہے بھائی, جو ماحول سے متاثر ہو کر شراب بھی پی لی, برائی بھی کر لی, لیکن یہ بخار آیا اور بالآخر چلا گیا.
یہ مطلب ہے انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، جنتی کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا تو وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال کا بدلہ ملے گا. دیکھو اس نے زنا کیا لیکن اس کو یقین تھا اس کی سزا ملے گی، اس یقین نے اس سے برائی چھڑوا دی. اس لیے اللہ نے جو جنتی کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے نا، جو بات کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ اعمال کی باتیں نہیں کہ میں یہ کرتا تھا میں یہ کرتا تھا میں یہ کرتا تھا. بعض جگہ قرآن میں اعمال بھی ہیں تاکہ ان اعمال پہ موٹیویشن ملے، یہاں عمل کا ذکر نہیں ہے. یہاں کیا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اندر سے ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، میں کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ کیسا بھی کر لو ایک دن بدلہ ملے گا. اس کا نتیجہ ہی نکلا اگر کبھی مجھ سے برا ہوا تو فوراً مجھے توبہ کی توفیق مل گئی، فوراً توبہ کی توفیق ملی ہے. جسے قرآن کہتا ہے اذا فعلوا فاحشۃ، ہمارے نیک بندوں سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے، ذکروا اللہ، ان کو اللہ یاد آتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تو دیکھو لبرلزم اور جو آج کل نام نہاد لبرلزم اور دینداری چل رہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا نہیں کر رہے، وہ یہ کہ آپ کا 100% آخرت پر یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، اصل زندگی بعد میں شروع ہوتی ہے. اور جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار وہ بھی سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، عید کے دن سب نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھائی ابا بھی مسلمانوں کے قبرستان میں تھے، اب عیسائیوں میں جائیں گے تو چک چک ہوگی پک پک ہوگی، کیا خیال ہے. تو وہ بھی کچھ ٹوپی شوپی پہن لیتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیا، تھوڑا سا ذکر کر لیا، یہ کام وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یترددون لا الہ الا ولا الہ الا، قرآن کہتے ہیں نہ ادھر کو ہے نہ ادھر کو. آپ کا یقین مضبوط ہو، عملی کوتاہی ہو، قابل معافی ہے. یقین مضبوط نہیں ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی، یا ادھر یا ادھر ہو جاؤ. تو اس لیے قرآن کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا مجھے 100% یقین تھا کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا.